حرہ کے واقعے کا ایک ٹکڑا۔ حرہ مدینہ منورہ کے ساتھ باہر ملحق زمین جس کے اندر بہت سے سیاہ پتھر ہیں۔ آج بھی مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے جو ہائی وے ہیں اس کے دائیں بائیں ایک علاقہ آتا ہے، بہت پتھر پڑے ہوئے کالے، اور یزید کی حکومت میں اس نے شام والوں کے لشکر کو تیار کیا، اہل مدینہ سے، جن میں صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد ہے۔ مسلم ابن عقبہ کو لشکر دے کر بھیجا اور انہوں نے بڑی تباہی مچائی مدینہ منورہ میں۔ مسجد نبوی شریف میں نماز اذان بھی نہیں ہوئی کئی دن، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اس کے یہ سیاہ کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے یزید کے۔ وقعۃ الحرۃ المشہورہ، حرہ کا واقعہ جو مشہور ہے، التي كانت تبيد اہل المدینۃ عن آخرهم، جس نے اول سے آخر تک اہل مدینہ کو ہلاک کیا۔ اباد یبید، ہلاک کرنا۔ قتل فیہا الجم الکثیر من الصحابۃ والتابعین، اس میں صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت شہید کی گئی، قتل کی گئی۔ وقیل المقتول فیہا من الصحابۃ ثلاثۃ، بعض نے کہا کہ 3 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، منہم عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ان میں۔ ونہبت المدینۃ وافتض فیہا 1000 عذراء، اور مدینہ کو لوٹا گیا، جو کچھ ان کے سامنے آیا وہ انہوں نے لوٹا۔ اور افتض، افتزاز کے معنی ہوتے ہیں بکارت کو توڑنا، عذراء باکرہ لڑکیاں۔ ایک 1000 باکرہ لڑکیوں کی بکارت کو توڑا گیا، یعنی ان کے ساتھ برائی کی گئی۔ ولم تقم الجماعۃ ولا الاذان فی المسجد النبوی صاحب السلام، مسجد نبوی شریف میں نہ جماعت ہوئی نہ اذان، مدت المقاتلۃ وہی 3 ایام، لڑائی جاری رہنے کے مدت میں، اور وہ 3 دن تھے، 3 دن تک اذان اور جماعت نہیں ہوئی۔ خرج جابر بن عبداللہ فی یوم من تلک الایام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نکلے ان دنوں میں سے ایک دن، وهو اعمى، نابینا ہو چکے تھے، یمشی فی بعض ازقۃ المدینہ، مدینہ منورہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے۔ ازقہ زقاق کی جمع ہے، زقاق گلی کو کہتے ہیں۔ وصار یعثر فی القتلى، مقتول بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے راستوں میں، ان میں وہ گرنے لگے۔ عثر یعثر کی معنی پھسلنا، گرنا۔ ويقول اللہ ويقول، اور فرما رہے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، تعس من اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ منہ کے بل گرے جس نے حضور علیہ السلام کو ڈرایا۔ فقال له قائل من الجيش، یزیدی لشکر میں سے ایک نے کہا، من اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے حضور علیہ السلام کو ڈرایا ہے، پریشان کیا؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمانے لگے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا، یقول من اخاف اہل المدینہ،
جس نے مدینہ منورہ والوں کو ڈرایا، پریشان کیا، خاف ما بین جنبیہ، اس نے میرے پہلوؤں کے درمیان جو دل ہے اس کو، میرے دل کو اس نے پریشان کیا۔ فحمل علیہ جماعت من الجیش، لشکر کی ایک جماعت نے ان پر حملہ کیا، لیقتلوہ، ان کو قتل کرنے لگے۔ فاجار من مروان وادخلوا بیتہ، مروان نے ان سے ان کو بچایا اور اپنے گھر میں لے گیا۔ بعد میں یہ مروان بھی خلیفہ بنا تھا سن 64 ہجری کے آخر میں۔ قال السہیلی وقتل فی ذلك اليوم من وجوہ المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم، سہیلی کہتے ہیں کہ اس دن مہاجرین و انصار کے بڑے حضرات میں قتل کیے گئے 1700، 1,07,000، نہیں 1,700 یعنی 1700 مہاجرین و انصار شہید کیے گئے۔ وقتل من اخلاط الناس، اور عام لوگوں میں سے قتل کیے گئے 10,000، 10,000، سوى النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ فقد ذکر ان امرأة من الانصار دخل علیہ رجل من الجیش، یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انصاری ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اسی یزیدی لشکر کا ایک آدمی اس کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ یہ ترضع صبیہا، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ وقد اخذ ما وجدہ عندها، جو کچھ اس کے گھر میں سامان تھا وہ اس بدبخت نے لے لیا۔ ثم قال، پھر کہنے لگا اس کو، لہا، ہات الذهب، سونا نکال، وإلا قتلتک، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں، وقتلت ولدک، تیرے بچے کو بھی۔ فقالت له ویحک ان قتلته فابوه ابو کبشہ، تیرے لیے خرابی، ہلاکت ہو اگر تو اس کو قتل کرے گا، اس کا والد تو ابو کبشہ ہے الانماری، سعید ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جلیل القدر صحابی تھے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ، مانا من النسوۃ اللاتی، اور میں ان عورتوں میں سے ہوں، بایعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔ فاخذ الصبی من حجرها وثدیها فی فمی، اس کا بچہ ان کی گود سے چھینا اور ان کی چھاتی اس کے منہ میں تھی، وضرب به الحائط، اور بچے کو دیوار سے مارا، حتی انتشر دماغه فی الارض، زمین میں اس کا دماغ پھیل گیا۔ فما خرج من البیت حتی اسود نصف وجهه، اس گھر سے نکلنے نہیں پایا تھا کہ اس کا آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وصار مثلۃ فی الناس، اور اللہ نے ہو گیا وہ لوگوں میں مثلہ، بد شکل ہو گیا، اللہ نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ قال السہیلی واحسب هذه المرأة جدۃ للصبی، میرا گمان یہ کہ یہ عورت بچے کی دادی ہوگی، لا ام له، نہ کہ ماں، اذ یبعد فی العادت، کیونکہ عادتاً یہ بعید ہے، ناممکن ہے، ان تبائی امرأة وتکون فی یوم الحرۃ فی سن من ترضع ولدا صغیرا لها، کہ ایک عورت نے حضور علیہ السلام سے بیعت بھی کی ہو اور حرہ والے دن اس عورت کی عمر کی ہو جو چھوٹے بچے کو، اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا تھا نا، ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ کے تقریباً 30 سال گزر گئے، تو اب تک وہ اتنی جوان تو نہیں تھی۔ ووقعت الحرۃ هذه من اعلام النبوۃ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ حرہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی علامات میں سے۔ ففی الحدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف بهذه الحرہ، حدیث میں کہ آپ اس پتھریلی زمین میں کھڑے ہوئے تھے، وقال لیقتلن بهذا المکان رجال هم خیار امتی بعد اصحابی، اس جگہ ایسے مردوں کو قتل کیا جائے گا
جو میرے صحابہ کے بعد میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے۔